السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس الرحمان۔ آج کا ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پیشتر ابھی بھی اگر آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ تو آج کے ویلاگ کی طرف آتے ہیں۔ آج کا بیسیکلی جو میرا موضوع ہے کہ امریکہ میں اب امریکی انخلاء کے بعد اور طالبان کے کابل میں آنے کے بعد اب ہو کیا رہا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع پہ بات میں نے پہلے کرنا تھی، بلکہ ایون جن دنوں میں ابھی یہ ساری چیزیں اب ہو رہی تھیں تو تب یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ افغان آرمی جو ہے وہ کیوں طالبان کی مزاحمت کیوں نہیں کر رہی۔ تو لیکن وہ کیا کہیں کہ پاکستان کی سیاست میں روز ہی کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ساری توجہ اس طرف لے چلی جاتی ہے۔ اگرچہ اس وقت بھی پاکستان میں سیاسی ماحول کہنے کی حد تک مطلب گرما گرمی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اب پی ڈی ایم پھر جو ہے وہ آج کراچی میں اپنا جلسہ کر رہی ہے۔ تو لیکن آج ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے افغانستان پہ فوکس کرتے ہیں، اور آج کے میں آپ سے اس تجزیے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات بنی کہ جس کی وجہ سے افغان جو ہیں وہ ایک دم مطلب طالبان جو ہیں وہ ایک دم کابل میں پہنچ گئے، اور افغان نیشنل آرمی جو پچھلے 20 سال سے امریکی ٹریننگ حاصل کر رہی تھی اور امریکیوں کے زیر تربیت تھی، وہ ایک دم ریت کی دیوار کیوں بن گئی۔ تو اس حوالے سے امریکی جو اعلیٰ ترین سرکل ہیں وہ بھی خود اس حوالے سے بلکہ کہتے ہیں انگشت بنداں ہیں، مطلب ایسے کہ انگلیاں مونچھ پا کے نا وہ ویکھ رہے ہیں کہ ہویا کی ہے۔ مطلب اس صورتحال پہ ایک عام طور پہ ایک تجزیہ یہ سامنے آیا کہ یہ طالبان اور امریکہ کا مکمکا ہے۔ امریکہ نے طالبان کو مطلب آنے کی جو ہے راہ دی اس معاہدے کے ذریعے۔ تو لیکن پینٹاگون میں جو ہائر آفیشل ہیں جنرل مارک میلی، وہ تو پریشان ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ایجنسیوں کا اسٹیمیٹ یہ تھا کہ امریکی انخلاء کے بعد طالبان کو کابل تک آنے میں ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ سالوں کا عرصہ لگے گا۔ لیکن یہ 11 دن میں ہوا کہ طالبان جو ہیں وہ افغان کابل کے صدارتی محل میں داخل ہو گئے، اور اشرف غنی صاحب چپ چپیتے نکل گئے پچھلی گلی۔ تو جی بھاگے تو ایسے ہی تھے نا پچھلی گلی سے۔ وہ اگر افغانستان کے الیکٹڈ صدر تھے، افغان عوام کو ریپرزینٹ کرتے تھے، تو انہیں افغانستان کی عوام کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ تو وہ تو پج نکلے۔ تو اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کہا جاتا تھا جی 3 لاکھ کی ریگولر فوج ہے اور 3 لاکھ کی ریزرو فوج ہے۔ 63 ارب ڈالر کا خرچہ 20 سال میں امریکہ کر چکا ہے۔ تو فوج ایسے ہی تھی جیسے ریت کی دیوار۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ وجوہات رہیں۔ ایک امریکی مبصر ہیں کارٹر میکلسن، جو افغانستان پہ ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں، انہوں نے اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس سارے کو ایک سم اپ کریں تو یہ ہے نااہلی، کرپشن اور اقربا پروری، جبکہ طالبان جو ہیں وہ ایک نظریاتی اساس کے ساتھ ہیں، جبکہ افغان آرمی میں اس قسم کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ طالبان جو ہیں وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، تھے اور رہیں گے، جبکہ افغان آرمی میں اگرچہ وہ افغان نیشنل تھے لیکن وہ اس قسم کی اسپرٹ سے بالکل لا تعلق تھے۔ دوسرا کمانڈ سٹرکچر، وہ کہتے ہیں کہ کمانڈ سٹرکچر جو تھا وہ بھی ان ایفیشینٹ تھا، حتیٰ کہ جو کمانڈ کے لوگ تھے وہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔
ان کا تعلیمی معیار بہت کم تھا. اسی وجہ سے وہ جو ہے کہ نہ وہ اپنی ریکوائرمنٹ فورسی کر سکتے تھے، نہ وہ اس کو لکھ سکتے تھے، اور نہ ہی وہ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بھی وہ ساری چیزیں بنانے سے قاصر تھے. ایک لیفٹیننٹ سے مطلب کا جب انٹرویو کیا گیا، یہ کوئی بات 2016 کی ہے. بات یہ کہ 2016 میں جو بات آ گئی تھی وہ 2021 میں سامنے کیوں نہیں آئی، اور امریکی ایجنسیاں کس انالیسس پہ کام کر رہی تھیں، یہ ایک بہت بڑا بلکہ $1 ملین کا سوال ہے. مطلب کمانڈ کا لیول یہ تھا کہ ایک طرف وہ ان ایفیشینٹ تھی، وہ دوسری طرف وہ کرپٹ بھی تھی. مطلب فوجیوں کو جو مراعات دی جاتی تھیں یا جو فوجیوں کے لیے مراعات تھیں وہ ان میں بھی کمی کی جاتی تھی. مطلب مثال ہے کہ افغانستان میں ظاہر ہے موسم سرد بھی ہوتا ہے اور شدید سردی بھی ہوتی ہے، تو ان کو فائر ووڈ دی جاتی تھی، تو اس فائر ووڈ میں بھی کمی کر دی جاتی تھی. ان کے کھانے کے لیے جو مطلب جو راشن پرچیز کیا جاتا تھا اس میں بھی کوانٹٹی اور کوالٹی پہ کمپرومائز کیا جاتا تھا. تو مطلب جو جنرل تھے وہ دونوں ہتھاں نال لٹ رہے سی. تو مطلب اور اشرف غنی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس رجیم میں ابھی مطلب جو حکمران تھے وہ سارے یہی کام کر رہے تھے. اب افواج کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ان کے معلوماتس بھی کم ہو، ان کو سہولیات بھی کم ہو، تو ان کے اندر وہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ اور جب کہ وہ جانتے ہوں کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ دونوں ہتھاں نہ لٹ رہے ہیں، تو پھر وہ ان کا مورائل کہاں سے رہتا؟ ایک امریکی جرنل جن کا مطلب اس سارے معاملے میں کافی عمل ذخر رہا، انہوں نے اس صورتحال پہ بڑا جو تبصرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انہیں اکوپمنٹ بھی دے دیے تھے، ہم نے انہیں ٹریننگ بھی دے دی تھی، ہم نے ان کو تربیت دے دی، لیکن فوج جو ہے وہ کمانڈ کے تحت اور جذبے کے تحت لڑتی ہے. تو ہم نے ان کو ٹینجیبل یعنی جو دکھائی دینے والی یعنی اسلحہ اور ہم نے جو تربیت کے امور تھے وہ تو ہم نے ان کو کر دیے، لیکن یہ جو انٹینجیبل یعنی وہ جو جذبہ جنگ لڑنے کے لیے جذبہ، وہ مورائل اور وہ ہمت اور استقامت وہ جو چاہیے تھی جو ان افواج کے اندر سے آنی تھی وہ ہم نہیں دے سکتے تھے. تو ہم نے جو چیز دینی تھی وہ ہم نے دی. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسی پھر وان وٹن آئے سی، تسی نہیں ویکھ رہے سی کہ وہ کی کر رہے ہیں، تسی بھی ڈالر سٹی جا رہے سی. چلے بہرحال یہ امریکیوں کا مسئلہ تھا. یعنی اس سے کی بات سامنے آئی، یہ امریکی بھی ہمارے جیسے ہی ہیں. وہ 900 ارب ڈالر کی سپینڈنگ اور نتائج یہ اللہ معاف کرے ویسے. تو بہرحال یہ تھا پکچر. اور اس کے بعد ایک تھرڈ لیئر ہے جس کو کہا جاتا ہے کمانڈوز، جو کم و بیش کہتے ہیں جی 30,000 تھے. اچھا پچھلے دنوں افغانستان سے جو ہے پاکستان میں وہاں کے کچھ پولیٹیکل جو ہیں ریپریزنٹیشن کر رہے تھے جو مختلف قومیتوں کی، تو ان میں غالباً پروفیسر ربانی کے بیٹے ہیں، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، افغانستان کے وزیر خارجہ بھی رہے. انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا جی پیپر پہ تو 3 لاکھ فوج تھی، لیکن انفیکٹ یہ 3 لاکھ نہیں تھی، یعنی گھوسٹ آرمی تھی. یعنی یہ محکمہ تعلیم والے کم اتھے بھی ہو رہے ہیں. یعنی کرپشن بنیادی طور پہ یہ بہت بڑا فیکٹر تھا. اب مجھے تو جو شک و شبہ ہے یہ کرپشن یک طرفہ نہیں تھی، اس میں کوئی امریکیوں نے بھی ہاتھ رنگے ہیں، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہا یہ جاتا ہے جناب کہ جی اس سارے کی معلومات جو ہیں وہ امریکیوں کے پاس تھیں اور امریکیوں نے شیئر کی، لیکن یہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کیا لا علم تھے اس سے. اچھا امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ امریکہ میں کیا ہے؟ امریکہ بیسیکلی ایک ایسا ملک ہے جس میں مارکیٹنگ چلتی ہے. اس میں مطلب مختلف طبقات جو ہیں، ویسے اگر ہم امریکی ایڈمنسٹریشن کی بات کریں جو موٹی موٹی جس کا تعلق فارن ریلیشنز اور ایڈمنسٹریشن اور
مطلب دفاعی امور سے ہے، تو وہ 3 بڑے اس کے شعبے ہیں. ایک وائٹ ہاؤس جس میں صدر بیٹھتا ہے، صدر کے ساتھ اس کی معاونت کے لیے اس کی ٹیم ہوتی ہے. تو مطلب ویسے تو یہ ٹیم ساری صدر ہی کی ہوتی ہے. دوسرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو مطلب سیکرٹری آف اسٹیٹ کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے خارجہ امور پہ، اور تیسرا پینٹاگون جو سیکرٹری آف ڈیفنس کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے. اب یہ تینوں مطلب ویسے تو ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے، لیکن یہ تینوں انڈیپینڈنٹ اپنی شناخت رکھتے ہیں. اچھا، امریکہ میں مارکیٹنگ ہوتی ہے جناب. امریکہ میں چلتے ہیں مطلب کنسلٹنٹ کا بڑا رواج ہے. تھنک ٹینکس ہیں. تھنک ٹینکس کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ ہوتے ہیں نوکری پیشہ. آپ کو پتہ ہے نوکری پیشہ ہمیشہ اپنی نوکری بچاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ادارے کا فائدہ کہاں ہوگا، ادارہ نقصان میں کہاں جا رہا ہوگا. تو امریکہ جو ہے وہ امریکی پالیسی جو ہے نا وہ تھنک ٹینکس کے زیر اثر ہے. اور تھنک ٹینکس جو چلتے ہیں وہ چلتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے، جنہیں اپنی ڈنر ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. تو امریکہ میں ماشاءاللہ اس کی بہت بڑی فوج ہے. مطلب جتنی بڑی فوج امریکہ کی وہ دفاعی اعتبار سے ہے، شاید اتنی ہی فورس جو ہے وہ تھنک ٹینکس کی ہے. یہ تھنک ٹینکس جو ہے نا یہ اپنی رپورٹس میں، اپنے آرٹیکلز میں، اپنی اسٹڈیز میں یہ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں. یہ پھر جا کے یہ پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں. یہ اپنی رپورٹس، اپنے آئیڈیاز، اپنی تھیوریز کو پریزنٹ کرتے ہیں پینٹاگون کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور وائٹ ہاؤس کو. تو اب وائٹ ہاؤس میں چلتا ہے جناب جو زیادہ تر جو بیرونی امور ہیں یا امریکہ کی سلامتی کے ریلیٹڈ ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. تو یہ اچھا یہ اکیڈیمیا جو ہے نا یہ بڑی دہاڑی دار ہے. یہ جو ہے نا وہ ساری دہاڑی لگنی چاہیے، باقی سب خیر ہے. تو یہ دہاڑیاں لگاتے ہیں. ان دہاڑیاں لگانے میں مطلب بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری بری بھی ہوتی ہیں. اور جو ہوا یہ اسی برائی کا نتیجہ ہے کہ امریکی صدر اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس ساری صورتحال سے لا علم رہے ہیں. اور جو پریشر ماؤنٹ ہو رہا تھا، جو ڈالر کی سپینڈنگ تھی وہ اتنی بے تحاشا بڑھ گئی. اچھا مطلب ابھی تو عمومی تاثر یہ ہے کہ امریکہ نے لاس کیا ہے. مطلب امریکہ کے اندر مطلب جو اینالسٹ ہیں اب دیکھیں کہتے ہیں جی امریکہ کا کیا لاس ہوا ہے. جی امریکہ میں کون سی تباہی ہوئی ہے، امریکہ میں کیا کیجولیٹیز ہوئی ہیں. لیکن ہوئی ہیں. فرنٹ پہ آپ کو امریکہ میں کوئی تباہی نظر نہیں آ رہی، لیکن امریکہ کے لاکھوں فوجی مارے گئے ہیں، لاکھوں زخمی ہوئے ہیں. تقریباً $2 ٹریلین کی سپینڈنگ ہوئی ہے 20 سال میں. کام ختم کرنے آئے تھے مطلب امریکہ کے خلاف مطلب طالبان کو ختم کرنے آئے تھے. طالبان کو ختم کیا تو اس عرصے میں ایک اسامہ بن لادن ہی کا بس وہ کام ہوا. پتہ نہیں اب وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ آیا اسامہ بن لادن تھا اور اس کو پاکستان سے انہوں نے واقعی نکال لیا تھا، کیونکہ اسامہ بن لادن کا کوئی ثبوت نہیں دیا انہوں نے. ان کی جو تھا کہا گیا کہ ڈیڈ باڈی کو جی خلیج میں جو ہے وہ انہوں نے مطلب لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، انہیں پانی میں برد کیا گیا، دریا برد کیا گیا، پانی میں پھینک دیا. تو یہ تھی کامیابی. باقی کیا تھی؟ طالبان جن کو وہ نکالا تھا 2000 میں وہ 2021 میں آ گئے ہیں. تو اب تو وہ لوگ واقعی کہنے پہ مجبور ہیں جناب یہ کوئی مکا ہوا ہے. تو اگر یہ مکا ہوا ہے تو پھر یہ $2 ٹریلین اور پھر یہ اتنی بڑی ہزیمت کہ آج وقتہ پڑا ہوا ہے کابل پہ کہ جناب بندوں کو نکالنا ہے. وہ بندے جو امریکی تھے، وہ بندے جو امریکہ کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ بندے جن کو ایک انسانی ہمدردی کے نام پہ امریکہ لے جانا چاہتا ہے. اب باتیں بہت ساری ہیں، موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا. تو امریکہ کے اندر بیسیکلی آج بھی ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جو یہ چورن بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں. جناب اب صبر کرنے کی بات تھی، یہ 2 ڈرون حملے کرنے تھے، یہ طالبان ختم ہو جانے تھے، ایسے ہی امریکہ وڈرا کر گیا. آج بھی امریکہ میں کمی نہیں ہے. اور آج بھی امریکہ کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ پریزیڈنٹ صاحب نے امریکہ کو کس قدر ہزیمت کا سامنا کرا دیا ہے. وہ اخبار نویس جو بائیڈن کی قطع نظر کہ وہ ان کی کیا مطلب پرفارمنس رہ رہی ہے یا وہ ڈیلیور کریں گے، وہ اس بات پہ رہے. انہوں نے ٹرمپ کے مطلب نفرت انگیز رویے سے نالاں ہو کر جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس میں لانے کے لیے بڑی مطلب کمپین کی، بڑی محنت کی.
جو اس امید پہ تھے کہ ان کو وہی گلوری ملے گی جو براک اوباما کے دور میں میڈیا انجوائے کر چکا تھا. اور اس زمانے میں کام کیا تھا کہ آپ وار سے ریلیٹڈ جناب موضوع پہ کوئی کتاب لکھیں اور رائلٹی سے مطلب مستفید ہوں اور ریٹائرمنٹ کی زندگی میں آپ ایز اے اینالسٹ CNN میں کام کریں. لیکن اب میڈیا جو ہے وہ اس کی ساری توقعات پہ پانی پھر چکا ہے. اب میڈیا کو ساری باتیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں. اب میڈیا جو ہے یہ سوال کرنے پہ اٹھ گیا ہے کیا جو بائیڈن جو ہیں امریکی صدارت کے اہل ہیں, کیا وہ امریکی قوم کو کی جو سربلندی اور عظمت کے گن دنیا گاتی تھی کیا وہ بحال کرنے کے اہل ہیں؟ اور اس سارے منظر نامے میں جب کہ جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہے کملا ہیرس وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے جہاں اب اس وقت جو بائیڈن شدید ترین گرمی محسوس کر رہے ہیں, وہ ٹھنڈے میٹھے ماحول میں فار ایسٹ میں موجود ہیں. لیکن مزیداری کی بات یہ ہے ایک سیگن کابل میں امریکہ محسوس کر رہا ہے وہ پہلے والے سیگن میں موجود ہیں. تو مبصرین بڑے معنی خیز کہتے ہیں کہ دوسرے سیگن کی بجائے پہلے والے سیگن میں جانا زیادہ بہتر ہے. سیگن کیا ہے یہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کر چکا تھا جب کہ پاکستان کو سارے الزام دیے جا رہے تھے. اب پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 4000 لوگوں کو نکالنے میں پاکستان مدد کرے. تو امریکہ کے اندر کیا چل رہا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا.